بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزو، پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں امام حسین کا غم اپنے کمال ہے۔ اس منبر کے کچھ تقاضے ہیں، اس جگہ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ میں پہلے پاکستان کے 9 مسائل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مسائل پوری دنیا کے آپ کے سامنے دہراؤں گا۔ پاکستان کے جو 9 مسائل ہیں ان میں سے سب سے پہلا مسئلہ تقریباً 4 سالوں سے، آج کی مجلس کو غنیمت جانتا ہوں اس لیے کہ آج کی مجلس کی آواز نسبتاً وزنی آواز ہے۔ توقع رکھتے ہیں کہ حکومتی نمائندگان جو تشریف فرما ہیں، اداروں سے وابستہ جو لوگ بیٹھے ہیں، اور ادارے جو رپورٹنگ کر رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، یادداشت کر رہے ہیں، یادداشت بنا رہے ہیں، وہ آگے پہنچائیں گے۔ تقریباً 4 اور 5 سالوں سے خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں عزاداری سید الشہداء پر شدید قسم کا قدغن ہے۔ میں آج کی مجلس میں صرف مسائل بیان کروں گا، کسی کو متعلقہ اداروں کو اگر تفصیل درکار ہوگی تو تفصیل دینے کو تیار ہیں۔ پشاور، ہری پور، ایبٹ آباد کے گھروں میں 4 دیواری کے اندر، گھر کے اندر مجلس کرنے پر پابندی ہے۔ امام بارگاہوں کے اندر مجلس عزا کرنے پر پابندی ہے۔ روایتی جلوسوں اور مجلسوں کے انعقاد پر بے تحاشا FIR ہیں۔ مانسیرے کا جلوس 35 سال سے جلوس روکا ہوا ہے، نکلنے نہیں دیتے، اور سال بھر ہمارے لوگ، ان علاقوں کے ہمارے لوگ عدالتوں کے دروازے بجاتے رہے۔ وہ ریکارڈ بھی درکار ہوگا تو ہم دینے کو تیار ہیں، مگر عدالتوں سے بھی ہمیں انصاف نہیں ملا۔ دوسرا مسئلہ جھوٹی اور بے بنیاد FIRوں کا مسئلہ ہے۔ خیبر پختونخوا خاص طور پر اور عام طور پر پنجاب کے مختلف ضلعوں میں 2015 سے 2020 تک عزاداران سید الشہداء، بانیان مجلس، لائسنس دار، پرمٹ ہولڈرز، مہذب قانون پسند اکابرین ملت جعفریہ پر مسلسل FIRیں، اور خاص طور پر ماہ مبارک رمضان میں یوم علی کے حوالے سے جو پنجاب میں FIRیں کاٹی گئیں، وہ یہ کہہ دیا گیا تھا کہ وہ قانون کے رستے کو گزار لیں گی، لیکن 6 مہینے گزرنے کو ہیں، مگر اب تک وہ افراد عدالتوں کے برآمدوں میں اور میدانوں میں اپنی جوتیاں توڑ رہے ہیں۔ تیسرا مسئلہ، معاف کیجیے گا یہ پہلا مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ فرقہ وارانہ دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ۔ ممکن ہے آپ میں سے کوئی کہے کہ مولانا کہاں کیا ہوا؟ عزیزان گرامی، کہ ہزارہ برادری کی آج بھی حفاظت غیر یقینی ہے۔ وہ اپنے دکانوں پر اور مارکیٹوں میں جب جاتے ہیں تو رستوں میں انہیں جن مشکلات کا سامنا ہے وہ کوئی ہزارہ برادری سے جا کر پوچھے۔ کی وجہ یہ ہے کہ صوبہ بلوچستان میں جن لوگوں نے اس برادری کے ساتھ زیادتی کی، ان لوگوں کو کیفر کردار نہیں پہنچا، لہذا ان کے حوصلے بلند رہے۔ نام نہاد پنجاب تحفظ بنیاد اسلام بل بر وقت وفاقی حکومت سے ہمارے اکابرین اور خود مجھ ناچیز کا رابطہ اور اس کی بنیاد پر مؤخر کرنے کا اندیہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ اس طرح کا
یہاں کا بھی مذہبی بل اسمبلیوں میں پیش کرنے والے افراد اس ملک کے خیر خواہ نہیں ہیں. چور دروازے سے وہ بل لایا گیا اور کچھ تکفیری عناصر نے وہ بل اسمبلی تک پہنچایا، اور اراکین اسمبلی کو بھی شاباش کہ انہوں نے ہاتھ اٹھاتے وقت یہ نہیں سوچا کہ اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے. علیہ السلام کسے لکھا جائے گا، رضی اللہ کسے لکھا جائے گا. وہ بل اگرچہ مؤخر کرنے کی بات ہے مگر ابھی تک اس بل کو کا اعلان نہیں کیا گیا. اور اس بل کے علاوہ بل کے حوالے سے ہمارا قومی پالیسی بیان یہ ہے کہ پاکستان میں کسی بھی نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے. جو قانون مذہبی میں بنے ہوئے ہیں ان پر عمل کروا کے دیکھیں، اور نیا کوئی بل اور نئی طرح کی کوئی ترمیم یہ ہماری ملت کو، ہماری قوم کو، بلکہ سنت برادران کو بھی قابل قبول نہیں ہے ان کے لیے. تیسرا، وزارت داخلہ کی طرف سے زبان بندی اور داخلے پر پابندیوں کا ایک دیرینہ، فرسودہ، انتہائی بھونڈا، انتہائی مذہب خیز رویہ. 10 سال ہو جاتے ہیں مرے ہوئے شخصیات کو، ان کے نام بھی لسٹ میں ہوتے ہیں. تم میرٹ کی بنیاد پر لسٹ نہیں بناتے ہو، اور افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ دستخط کرتے وقت دیکھتے بھی نہیں ہو کہ اس میں نام کس کس کے ڈلے ہوئے ہیں. خدا کے واسطے اپنی آراتی حیثیت کو خراب نہ کیجیے، اپنی کرسیوں کو، اپنے گریڈوں کو، اپنی افسری کو غیر معتبر نہ بنائیے. یہ پاکستان اس وقت تک ترقی نہیں کرے گا جب تک کہ افسران اپنی قدر کو محسوس نہیں کریں گے. کیا افسران کی قدر صرف پیسے کے حصول کے لیے ہے یا شہری اور ملکی باشندوں کی خدمت کے لیے ہے؟ اس رویے کو آئندہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. چھٹا مسئلہ، معاف کیجئے گا، پانچواں مسئلہ، پاکستان میں مختلف سانحات، 200 سانحات کی لسٹ جس میں 5 آدمیوں سے لے کر 150 آدمیوں تک کی شہادتوں کا ریکارڈ ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہے. آج تک کسی سانحے کو، اس کے محرکات کو، اس کے اسباب کو، ان کے سہولت کاروں کو، یہ کس فیکٹری سے نکل کے دہشت گرد آئے تھے، یہ کس خام مال سے، کس خام خانے سے، کس گودام سے نکال کر انہیں باہر بھیجا تھا، آج تک سانحات کی تحقیقات سامنے نہیں آئی. آج تک ہماری ملت کو نہیں بتایا کہ سانحہ عاشورہ کے پیچھے کون تھا. آج تک ہمیں نہیں بتایا کہ سانحہ کوئٹہ، سانحہ لاہور، سانحہ ڈیرہ غازی خان، ایک لمبی لسٹ ہے کہ ان کے پیچھے کیا محرکات تھے. ہمیں بتاؤ. ہمارے لوگ مرے، خواتین بیوہ ہوئی ہیں، بچے یتیم ہوئے، مائیں اپنے بچوں کے جنازوں کو دیکھ دیکھ کے مر گئیں. ایک گھر سے 10 جنازے اٹھنے کا ریکارڈ بھی ہے. ہمیں بتاؤ یہ پاکستان ہے، یہاں کوئی والی وارث ہے، یہ ریاست ہے، یہاں کی فوج بڑی مضبوط ہے، یہاں کے ادارے بڑے منظم ہیں. ہمیں جواب چاہیے. آج کا یہ نمائندہ پاکستان کا اجتماع پاکستان کی ریاست سے سوال کر رہا ہے کہ ان سانحات کا ہمیں جواب چاہیے. کون ان کے پیچھے تھا، کس نے مارا تھا، یہ کیوں ہوا تھا، اور جن لوگوں کو مار دیا گیا، آپ اپنی پارٹیوں کے، یقیناً ان کا بھی حق ہے، آپ اپنی پارٹیوں سے وابستہ شہداء اور مظلومانہ قتل کا شکار ہونے والوں کی فیملیز کے لیے جو مالی تعاون کرتے ہیں، اس ملک میں جو دہشت گردی، مذہبی فرقہ وارانہ دہشت گردی کا شکار ہوئے لوگ، ان کے خانوادوں کے ساتھ آپ کا رویہ وہ نہیں ہے. ان کے بچوں کی نوکریوں کے مسائل، ان کے بیواؤں اور ان کے گھر والوں کے ساتھ جو مشکلات اور پریشانیاں ہیں، آپ کی توجہ بالکل نہیں ہے. میں آج متوجہ کرنا چاہوں گا کہ آپ اس نئے پاکستان میں پرانے داغ دھبے دھو کر نئے پاکستان کی مثال قائم کریں. لبیک یا حسین.
बुलंदतर सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। छठा मसला मिसिंग पर्सन का मसला, जबरी गुमशुदगी का मसला, लापता अफराद का मसला। मेरे लिए बेहतर है कि वफाकी वजीर जनाब अली जैदी साहब तशरीफ फरमाएं। मसला सूबा सिंध का नहीं है, मसला पूरे पाकिस्तान का है। हमारे इल्म में है कि रोज़े आशूर के बाद, कल के बाद गवर्नर सिंध जनाब मोहतरम इमरान इस्माइल साहब की सदारत में मिसिंग पर्सन की कमेटी और हमारे रियासती इदारों के ज़िम्मेदारान और ख़ुद मोहतरम वज़ीर वफाकी वज़ीर बहरी उमूर उस मीटिंग में बैठेंगे। मगर मैं इनसे कहूँगा कि ये मसला सिंध का नहीं है, हम इसे खुशाइंद करार देते हैं जो मीटिंग का मुझे इल्म हुआ है, मगर मसला सिंध का नहीं है। आप वज़ीर आज़म से जाकर पैगाम पहुँचाइए, आज इस मुतालबे की आवाज़ वहाँ तक पहुँचाइए, सदर से जाकर बात कीजिए। हमसे कहा गया कि आप सदर मुमलिकत के घर के बाहर क्यों बैठे हुए हैं, आपको तो वज़ीर आला या गवर्नर के यहाँ जाना चाहिए था। तो खुद मैंने जवाब दिया था, मेरे भाई भी साथ थे उस मीटिंग के अंदर, कि हम वहाँ इसलिए बैठे हैं कि मसला सिंध का नहीं है, मसला पाकिस्तान का है। हाँ, मैं आफरीन कहूँगा, मरहबा कहूँगा, शाबाश कहूँगा कि जब धरना सदर मुमलिकत के घर के सामने हुआ उस वक्त से अब तक दसियों लोग बहाल हो चुके हैं और वो अपने अजीज़ों और अपने घर वालों तक पहुँच चुके हैं, मगर मसला अभी तक हल नहीं हुआ। एक तादाद मिसिंग पर्सन की अब भी मुंतज़िर है, उनकी फैमिलियाँ मुंतज़िर हैं कि कब उनके अजीज़ उनके घर में आएंगे। मोहतरम मुझे पैगाम दे रहे हैं कि कितने लोग बाकी रह गए। मैं उन बाकी की ही मुतालबा कर रहा हूँ आपसे। मैं आपसे उन 35 लोगों का मुतालबा कर रहा हूँ जो अब तक हमारी तरफ से लिस्ट दी गई है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह ये मसला हल होगा। और 7वां मसला, 4th शेड्यूल का मसला, मोतबर तरीन लोग, इलाकों के जिम्मेदार, बुजुर्ग शख्सियात, उलमाए किराम, दानिश्वरान, प्रोफेसर हजरात, बस जुर्म ये कि वो फलां ज़िले में मजहब अहले बैत और अहले बैत के चाहने वालों के मसाइल में दिलचस्पी लेते हैं, हर काम में आगे रहते हैं, फाल रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, उन्हें 4th शेड्यूल में डाल दिया जाता है। नेशनल एक्शन प्लान के बहाने पर नवाज शरीफ साहब के ज़माने में जो नेशनल एक्शन प्लान बना था उसकी ढाल लेकर, उसको बहाना बनाकर फाल लोगों को, एक्टिव लोगों को और काबिल और पढ़े लिखे लोगों को इस उन्वान के तहत डाल दिया जाता है। उनके अकाउंट सीज कर दिए जाते हैं, उनकी नौकरियां खत्म कर दी जाती हैं, उनके वसाइल महदूद कर दिए जाते हैं, वो शहर से नहीं निकल पाते। जरा उनके बारे में और कौन रिपोर्ट देता है, किसके कहने पर आपने 4th शेड्यूल में डाला? वो पुलिस का क्या महकमा है जो रिपोर्ट बनाता है? इदारे का नाम बताइए। स्पेशल ब्रांच, ये स्पेशल ब्रांच जो इदारा है पुलिस का, शायद उसे अपना नाम भी लिखना ना आता। वो जो रिपोर्ट भेजता है ना, उसे शायद अपना नाम भी लिखना नहीं आता। और उसकी बुनियाद पर वजीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, आईजी साहब एक्शन लेते हैं और मोतबर लोगों को 4th शेड्यूल में डाल देते हैं। मैं इस वक्त पाकिस्तान के 50 लोगों की लिस्ट अपने पास रखता हूं जिन पर मैं सर पर कुरान रख के कसम खा सकता हूं कि वो अपने इलाके में मोतबर लोग हैं, मगर उन्हें इस उन्वान के तहत इंतहाई कसमा पुरसी का ये 4th शेड्यूल क्या है? मैं पाकिस्तान वालों से गुजारिश कर रहा हूं कि बाकियात को खत्म कीजिए, सालेहात को ले लीजिए, अच्छी चीजों को ले लीजिए, बुरी चीजों को छोड़ दीजिए जो पिछले दौर से आपके पास आई हैं। 8वां मसला, ज़ायरीन मकामात मुक़द्दसा की पॉलिसी का मसला। आपने पुकारा था, अल्लामा साजिद नकवी ने
تھا، علامہ راجہ ناصر حسین صاحب نے ماتم کیا تھا، شور مچایا تھا، میں نے شور مچایا تھا، آپ نے شور مچایا تھا، آپ نے مطالبہ کیا تھا کہ زائرین کے مسائل کو حل کیا جائے۔ بارڈروں پر ایک پاکستانی شہری خوار ہو رہا ہوتا ہے، یہ پاکستان کی ریاست کے لیے ذلت ہے۔ پاکستانی شہری مختلف ممالک میں جاتا ہے، وہ بھیک مانگ کر اپنے عزیز کا جنازہ دفناتا ہے، وہ چوراہوں پر اور روڈوں پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے۔ بارڈر پر کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ ہم نے مطالبہ کیا تھا، مگر ہمارے مطالبے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زائرین پر اضافی بوجھ ڈال دیا جائے۔ زائرین پر اضافی بوجھ کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں، کوئی سسٹم، نظام، ان تمام شرائط کے تحت میں اس بارے میں صرف ایک جملہ کہہ کر اپنا مطلب تبدیل کروں گا، بات کو دوسری بات میں تبدیل کروں گا، اور وہ یہ کہ زیارت پالیسی اگر بنے تو زیارت پالیسی ہمارے مشورے کے بغیر قابل قبول نہیں ہے۔ بلند تر صلوات۔ اور ہمارے مشورے سے مراد بھی شہنشاہ حسین نقوی نہیں ہے۔ ہمارے اکابرین، ہماری شخصیات، ہمارے قومی، ہمارے باشعور، ہمارے پڑھے لکھے لوگ ایک مشاورتی عمل کے بعد اس بات کو آگے بڑھایا جائے اور بہتر کیا جائے۔ نواں مسئلہ، آرٹیکل 227 کے تحت پاکستان میں شیعہ شہری کا بھی وہی حق ہے جو سنی شہری کا ہے، ہندو شہری کا بھی وہی حق ہے جو عیسائی شہری کا ہے۔ جب اس ملک میں آرٹیکل 227 کے تحت مجھے میرے حقوق آئین دیتا ہے تو پھر مجھے حقوق مل کیوں نہیں رہے؟ مختلف اداروں میں ہم سے مشورہ نہیں ہے، ہم سے پوچھا نہیں جا رہا۔ وہ جو مختلف اداروں میں ہم سے مشورہ نہیں ہے، وہ تقریباً پاکستان کے 7 ادارے ہیں جن میں ہم سے رائے نہیں لی جاتی اور ہمارے بارے میں فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ قانون ساز اسمبلیاں، نصاب تعلیم کا ادارہ، وزارت مذہبی امور، مشیر اسلامی نظریاتی کونسل میں تناسب کے ساتھ نمائندگی، دیوبندی 8 ہیں، بریلوی 6 ہیں، شیعہ 1۔ وہ بھی جیسے بھیگ دے دیو میں نہیں۔ بہت اچھا ہے کہ 8 بریلویوں کو رکھیے، 15 دیوبندیوں کو رکھیے، ہمارے عزیز ہیں، ہماری جان ہے، ہمارے بھائی ہیں، مگر کیا شیعہ کا ایک ہی تناسب ہے؟ اس تناسب کے ساتھ ہماری نمائندگی نہیں ہے۔ فیڈرل شریعت کورٹ میں ہماری نمائندگی نہیں ہے، ادارہ تحقیقات اسلامی میں ہماری نمائندگی نہیں ہے، ملازمتوں کے داخلہ فارموں میں مذہب کا کالم ختم کیا جائے کہ تم سنی ہو یا شیعہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیوں پوچھا جاتا ہے پاکستان کے ریاستی اداروں میں کہ تم سنی ہو یا شیعہ؟ اس داخلے ملازمتوں کے داخلہ فارم میں اس کالم کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتا ہوں، اور گلگت بلتستان کو آئینی قانونی حقوق کی فراہمی۔ آپ نے اعلان تو کر دیا، مگر یہ اعلان ایسا ہی ہے جیسے اعلان ہوتا ہے۔ ہمیں گلگت بلتستان کی آئینی قانونی حیثیت اس نئے پاکستان میں چاہیے۔ چلیے عالم اسلام کے مسائل کی طرف توجہ کیجیے۔ سب سے پہلا مسئلہ کشمیر اور وہاں بھارت کی فسطائیت۔ 5 اگست 2019 میں آرٹیکل 370 میں ہندوستانی قانون ساز اسمبلی نے جو ترمیم کی، اس کے بعد جو کشمیر شروع ہوئے، تقریباً 1 سال سے زیادہ گزر گیا اور کشمیری روزانہ جنازہ اٹھا رہے ہیں۔ پاکستان کی ریاست طفیلی ریاست بننے کے بجائے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ مجھے تو نہیں لگ رہا کہ یہاں 5 آدمیوں سے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، صلوات ہی نہیں ہیں۔ پاکستان کی ریاست ہمت کرے، حوصلہ کرے
اور کشمیری مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے ظلم اور زیادتی کے حوالے سے اپنا دو ٹوک واضح روشن موقف پیش کرے۔ ہاں جو خدشہ ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے، خدشہ یہ ہے کہ اگر ہم نے آزاد ریاست والا کردار ادا کیا تو قرضے کہیں ملنا بند نہ ہو جائیں۔ تو میں آج ملت جعفریہ کے سے آپ کو پیغام دیتا ہوں، کشکول توڑ دیجئے، شیعہ قوم پال دے گی۔ مسئلہ فلسطین اور سامراجی دباؤ میں آ کر حالیہ معاہدہ۔ مسئلہ فلسطین کے باب میں بھی پاکستان کی ریاست اپنا مردانہ موقف پیش کرے۔ مسئلہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہے، شرم آنی چاہیے عربوں کو، شرم آنی چاہیے امارات کے رئیسوں کو، ختم ہو جانا چاہیے اسلامی سربراہی کانفرنس جیسے اداروں کو، جن کا بننے کا سبب ہی مسلمانوں کے حقوق تھا۔ اگر وہ مسلمانوں کے حقوق بحال نہیں کروا سکتے تو ایسے اداروں کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ فلسطین کے بارے میں ہمارا وہی موقف ہے جو قائد اعظم کا موقف ہے، فلسطین کے بارے میں ہمارا وہی موقف ہے جو علامہ اقبال کا موقف ہے۔ میں حالیہ موجودہ ریاست اور مملکت اور حکومت سے بھی اپیل کروں گا کہ اپنا وہی موقف رکھیے اور ایک بنیادی پالیسی کو بیان کیجئے، اور بنیادی پالیسی یہ ہے کہ اسرائیل ایک غیر قانونی، ایک غاصب ریاست ہے، اسے ہم تسلیم نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جو بات کرنی ہے کر لو۔ بلند تر صلوات ممکن ہے تو ہدیہ کریں۔ پاکستان کا شہری پاکستان کی حکومت سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں سوچئے گا بھی نہیں۔ تیسرا مطالبہ میانمار کے پناہ گزین، کتنے سال گزر گئے، کئی سالوں سے وہ روہنگیا مسلمان، وہ میانمار کے مسلمان، وہ مہاجرین جن کے ساتھ کیا ہوا، ذرا لے جائیے چند سال پیچھے اپنا ذہن۔ عالمی اسلامی ادارے اور مسلم امہ کے حکمران وہ بنگلہ دیش سے باقاعدہ ان مہاجرین کی واپسی کا انتظام کریں اور میانمار کی اس حکومت کو عالمی قوانین کے تحت لانے کی اپنی سفارتی انداز سے کوششوں کو بہتر کریں۔ چوتھا اور آخری مسئلہ عالمی سطح کا یمن کا مسئلہ ہے۔ یمن گزشتہ کئی سالوں سے بیرونی پڑوسی ممالک کی انتہائی سنگین دراندازی کا شکار ہے۔ ہاسپٹلوں پر بم گرائے جا رہے ہیں، اسکولوں میں بچوں کو مارا جا رہا ہے، دوائیاں نہیں پہنچ رہی ان تک، وسائل نہیں پہنچ رہے ان تک، اور مسلمان بنیادی حقوق سے محروم ہے۔ یہ پیغام ہے کربلا کا۔ وہ حسینی ہو ہی نہیں سکتا جو مظلوم کا ساتھ نہ دے، وہ حسینی ہو ہی نہیں سکتا جو ظالم سے نفرت نہ کرتا ہو۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔